تقریباً 25 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی، مکہ میں ان کا خاص مقام و رتبہ تھا، اور قریش کے عوام و خواص سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں۔ اپنی شرافت، نفس، پاکیزگی، اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمان جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ کے مال واسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملیں تو انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے شام کے لیے روانہ ہوگا، اس کی نگرانی اب صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ساتھ ہی معقول معاوضے کا بھی وعدہ کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرست ومشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تحفہ الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکہ پہنچنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تعامل و دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت، ومسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزوم سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام، ورتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال وجمال کے بھوکے ہیں۔ اسی لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضہ کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ تب حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور انہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکالے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام اب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں اب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس رشت ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔